اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں کیا اس کا تعلق موسم کے ساتھ ہے، گرمی سردی کے ساتھ، یا اسلام کے اندر بھی لباس سے متعلق کوئی خاص ہدایات اور تعلیمات ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ اس کا تعلق تو صرف موسمی اثرات سے ہوتا ہے، گرمی اور سردی سے ہوتا ہے، اس کا اسلام کے یا اسلامی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں ایک اہم اور اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ لباس کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر بڑی اصولی ہدایات دی ہوئی ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ لباس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے وسائل، بلکہ پہلا جو انسان ہے آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت کا لباس پہنایا، اور جب شیطان کے ورغلانے سے ان سے لغزش ہوئی اور اس درخت سے انہوں نے کھا لیا تو وہ لباس اتر گیا، اور اس کے بعد وہ جنت کے پتوں کو جوڑ کر اپنے اوپر رکھنے لگے اور اپنا قابل ستر حصے جو ہے ان کو ڈھانپنے لگے۔ تو یہاں سے ہی قرآن مقدس کے اندر ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ لباس انسان کے قابل ستر حصوں کو ڈھانپنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور انسان کے لیے ستر جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے آپ کے لیے لباس نازل کیا ہے۔ نازل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی لباس اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، مطلب یہ ہے کہ لباس کا جو سامان ہے، ذرائع ہیں، جن چیزوں سے لباس بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کے اندر وہ چیزیں پیدا کی ہیں جن سے انسان اپنے بدن کو ڈھانپتا ہے۔ یواری سوآتکم وریشا، اور یہ بھی اہم بات ذکر کی ہے کہ وہ تمہارے قابل ستر حصوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ بھی ہے اور زینت کا باعث بھی ہے۔ تو ریشہ جس طریقے سے جانوروں کے اوپر پر ہوتے ہیں اور ڈھانپتے ہیں، ان کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے لباس کے مختلف مقاصد ہیں۔ لباس جہاں انسان کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتا ہے اور انسان کے لیے باعث زینت ہے، وہاں شرعی نقطہ نظر سے ایسا لباس ہونا چاہیے جو لباس ساتر ہو، انسان کے قابل ستر حصوں کو ڈھانپتا ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر جو ہے اس بات کی، ایک موقع پر فرمایا کہ احفظ عورتک، کہ اپنے قابل ستر حصوں کی حفاظت کرو، اور جتنا تجھ سے ممکن ہو سکے کوئی آدمی تمہارے قابل ستر حصوں کو نہ دیکھے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اذا کان احدنا خالیا، اگر کوئی آدمی تنہائی میں ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ تبارک و تعالی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ گویا کہ خلوت کے اندر بھی انسان اپنے قابل ستر حصوں کو ڈھانپے، اور تو عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر کوئی دیکھتا نہیں ہے تو بالکل برہنہ ہونا، ننگا ہونا، اس کو کوئی معیوب تصور نہیں کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کے اندر بھی جہاں کوئی انسان نہیں دیکھتا وہاں پر بھی بالکل اس طرح برہنہ ہونا کہ قابل ستر حصے بھی ننگے ہوں، اس کو معیوب تصور کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو حیا کرنی چاہیے۔ اور اس میں جن چیزوں کو ڈھانپنے کا قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے یا جن کو ڈھانپنا ضروری ہے، قابل ستر حصے ہیں، مثلا مرد کا جو قابل ستر حصہ ہے گھٹنوں سے لے کر، جس میں گھٹنے بھی شامل ہیں، ناف تک ہے، اور خواتین کے لیے پورے جسم کو ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہے، سوائے چہرے کے اور ان کے ہاتھ کے اور پاؤں کے علاوہ باقی جو حصہ ہے۔ اور خواتین کے لیے ظاہر ہے کہ وہ محرم کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں اور اپنے ہاتھ کھول سکتی ہیں، اپنے پاؤں جو ہے کھول سکتی ہیں، باقی محرم کے لیے بھی جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے بھی پردہ ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے اس کی حدود
متعین کی ہیں پردے کے حوالے سے بھی اور لباس کے حوالے سے بھی، بلکہ لباس کے حوالے سے ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو اسلامی شناخت ہو، غیروں کی نقالی نہ ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی دوسروں کی مشابہت کرتا ہے اس کا تعلق انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج کل جس طرح کے دوسری قوموں کی نقالی کی جاتی ہے اور جو فیشن ان کے اندر آتا ہے، بالوں کا کبھی فیشن آتے ہیں، کبھی زیب و زینت کے اندر اور بال کٹوانے کے اندر دوسروں کی نقالی کی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات بھی دی ہیں، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آج کل کھلے عام یہ چیزیں فیشن بنتی جا رہی ہیں کہ نوجوان بڑے بڑے اس طرح کے بال عورتوں کی طرح رکھتے ہیں، فرق ہی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، اور خواتین جو ہیں وہ اس طرح کے بال اور اس طرح کا لباس پہنتی ہیں جس سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ تو یہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ شناخت جو کہ اسلامی شناخت ہے، اسلامی پہچان ہے لباس کے ذریعے کہ یہ ایک مسلمان ہے اور یہ مرد ہے یہ عورت ہے، اس طرح کی شناخت اور پہچان جو ہے وہ بھی بتدریج جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے لباس کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم ہدایات دی ہیں۔ اس معاملے میں تو یہاں تک کہا کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس جو ہے یہ حرام ہے، سونا پہننا ان کے لیے حرام ہے، اسی طرح خالص سرخ قسم کا یا زعفرانی قسم کا لباس جو ہے وہ پہننا بھی مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو جس مذہب کے اندر دین میں اس حد تک تفصیلات ہوں وہاں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لباس کے حوالے سے ہماری شناخت کیا ہونی چاہیے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو غنی ہے اور ہم سب فقیر و محتاج ہے، تو قوی ہے اور ہم سب کمزور و ضعیف ہے، ہمیں اپنے فضل سے نواز اور اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت اور تقوی کے طالب ہیں، ہمیں عفت و استغنا کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا دین و ایمان سنوار دے اور اسلام اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے کہ اسی میں ہمارا بچاؤ ہے۔ ہماری دنیا سنوار دے کہ اس میں ہماری زندگانی ہے، اور ہماری آخرت بنا دے جہاں ہم نے جانا ہے۔ اے اللہ، زندگی کو ہمارے لیے ہر نیکی اور بلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا، اور موت کو ہمارے لیے ہر برائی سے راحت پانے کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہمیں معاشرے کے لیے مفید فرد بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اسے ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کر دے، اور ہم سب کو اس کی مخلصانہ خدمت کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔